बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जम्मू कश्मीर डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आमिर महबूब और एजाज अब्बासी। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तेकाम पाकिस्तान रैली निकाली और इन रैलियों के निकालने का जो बुनियादी मकसद था कि जो अवामी एक्शन कमेटी के दौरान जो वाक़ात हुए या जो गुज़श्ता एक साल से जो आज़ाद कश्मीर की मखलूत सरकार है, इसकी जो गलत पॉलिसियाँ या नाकाम जो पॉलिसियों का जो नुकसानात हुए, यानी डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभी इक़दाम किए जा रहे हैं। और आज पूरे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और 25 मई को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मसल्ह अफ़वाज पाकिस्तान की रैली निकलेगी और इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर जो मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के बानी सदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक अदर ख़ान साहब ने आज मीडिया से टॉक में जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान है, इसके हल का फार्मूला पेश किया है। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि राजा फ़ारूक अदर ख़ान साहब ने जो फार्मूला दिया है उसमें क्या क्या इक़दाम हैं। फिर हम बात करेंगे जो मुज़फ़्फ़राबाद में 3 बेगुनाह जो नौजवान शहीद हुए, अभी तक उनकी FIR यानी दर्ज नहीं हुई है। और फिर इससे जो जुड़े यानी जितने भी सवालात हैं, यानी 8 मई से लेकर 13 मई के दरमियान जो वाक़ात हुए, हम उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि जो रेंजर्स है ये यानी बरार कोट के रास्ते मुज़फ़्फ़राबाद में कैसे दाखिल हुई और इसको किसने बुलाया और जो गोली चलाने का हुक्म किसने दिया। फिर जो सबसे अहम बात है, जो आज़ाद कश्मीर काबीना में जो गुज़श्ता रोज़ तोसी हुई थी और जो नए वज़ीर बने, इनको वज़ीर इत्तलात का कलमदान भी यानी सौंपने की तैयारियाँ हो रही हैं। आज मुस्लिम नून के बानी सदर राजा फ़ारूक अदर ख़ान साहब ने भी इसके ऊपर बात की है कि किसी यानी इसका यानी तोसी काबीना की तोसी का कोई जवाज़ नहीं था। तो इन सारे मौज़ूआत पर बात करें, लेकिन आगाज़ करते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जो आज इस्तेकाम पाकिस्तान रैली हैं इसके ऊपर। एजाज भाई साहब, आगाज़ आपसे करते हैं कि क्या ज़रूरत पेश आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को कि ऐसे मौके पर जब आज़ाद कश्मीर में एक अवामी तहरीक जो अवामी हुकूक़ की तहरीक की बदौलत कुछ जो दरीना मसाइल थे उनको हल हुए, यानी जो इत्तेहादी हुकूमत थी वो तमाम तर कोशिश, जब वो मसाइल हल नहीं कर सकी तो लोगों को मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा और जो इस्लामाबाद की हुकूमत ने वो एक खुसूसी ज़र पैकेज देकर मसाइल हल किए। तो आज इन जो रैलियाँ हुई हैं इनके हवाले से आप क्या कहें? कफील साहब बहुत शुक्रिया। एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आज़ाद कश्मीर में नेशनलिस्टों की एक तादाद ज़रूर मौजूद है और वो मेरे अपने अंदाजे में 10% से ज़्यादा लोग बिल्कुल नहीं हैं। आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ने वाले लोग 10% भी शायद मैंने ज़्यादा बता दी है। और जो तीसरे ऑप्शन वाली बात है वो इंडियन हमायत वाली बात, तो बिल्कुल एक शहरी भी आज़ाद कश्मीर का सिफर कोई भी नहीं है। आज़ाद कश्मीर की सारी आबादी 74 साल से न सिर्फ पाकिस्तान की हामी है बल्कि अब भी बहुत ही दिली लिहाज से डेडिकेशन उनकी बिल्कुल इस बात भी यकसू हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सियासी पार्टियां हैं जिनको आज इस्तेकाम पाकिस्तान रैली और पाकिस्तान की हमायत में मज़ारे और रैलियाँ निकालने की अपील करना पड़ी, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ख़ास ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि हम सारे लोग पूरी आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान की, अलबत्ता इन सारी सियासी पार्टियों को जो पाकिस्तान की हमायत में रैलियों की आवाज़ देकर अपने लोगों के रोज़ को मशकूक बनाने की कोशिश कर रही हैं, उनको अपने तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी ने चलो एक अच्छा जसर देने की कोशिश की है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों को कोई खातर तादाद उनके कहने पर बाहर नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इलाके पाकिस्तान के हामी नहीं है। इलाके पाकिस्तान की सारी कौम हामी है। अलबत्ता जिन लोगों ने देखा है कि चंद दिन पहले पूरे 1 साल तहरीक चलाने के बाद एक उनको कामयाबी मिली, बुनियादी चंद 2-3 निकात थे उनके ऊपर। ये जो हमारी सियासी पार्टियां हैं, जब इन्होंने अपने आप को अवाम के मिसाइल से बिल्कुल लाताल्लुक़ कर दिया, अपने आप को दीवार के साथ खड़ा कर दिया, अपने इख्तियारात सरेंडर कर दिए, अपने बिल्कुल यानी छोड़ कर सारा कुछ कर दिया, तो ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि जब साख ख़राब हो जाती है तो फिर इनके कहने पर ज़ाहिर है लोगों ने ना सड़कों पर आना था और न आइंदा ये तवक्को करें। वैसे कोटली की हद तक तो मैंने देखा है कि रैली चौधरी यासीन साहब की वो जो उन्होंने एक इज्तिमा किया है वो अच्छा था। फैसल राठौर साहब ने भी कोशिश की, सारे लोगों ने अपने अपने तौर पर कोशिश की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चैलेंज देता हूँ इनको कि
एक ये हिम्मत करके ये जो हमारे एक्शन कमेटी वाले लोग हैं, एक इलाके पाकिस्तान या इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए किसी दिन की ये दे दें लोगों को कॉल, तो आप देखना आज के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग बाहर आएंगे, जिससे बिल्कुल इस बात को भी बिल्कुल वो जो शकूक हमारी अपनी पार्टियां फैला रही हैं उसको भी ख़त्म हो जाएंगे। और ये बुनियादी तौर पर साख का सवाल है। जब सियासी पार्टियां अपनी साख खो बैठती हैं, लोगों के हुकूक से लाताल्लुक़ हो जाती हैं, लोगों के मसाइल को सरेंडर कर जाती हैं, तो फिर हालत यही होती है जो आजकल जिस तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अपने ही लोगों को, जो कि पूरे की सारी कौम इस्तेकाम पाकिस्तान इलाके पाकिस्तान कामी है, उसको किरदार को मशकूक बनाने के लिए 2 दिन का टाइम दे दिया। सारे मुझे हैरानगी हो रही है सब की इस वक्त जो इस्तेकाम है वो अशद ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर में। और आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 1 साल के दौरान जैसे एजाज अब्बासी साहब ने कहा कि सियासी जमातों को गैर फाल किया और ये ख़ुद गैर फाल हुई, इन्होंने अपने किरदार नहीं लिया। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर लीडरशिप है, मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर लीडरशिप है, जब भी आपने हक़ के सियासत से दस्तबरदार हो गई और उसका नतीजा ये हुआ कि 8 से 13 मई के दरमियान जो वाक़ात आज़ाद कश्मीर हुए और जो अफसोसनाक वाक़ात हैं, तो क्या ऐसी रैलियाँ निकालने से जो यानी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो नाकामी, जो इज्तिमाई जो नाकामी है, जिससे मुस्लिम नून बराबर के शामिल है, पीपल्स पार्टी बराबर के शामिल है, जो फारूक ब्लॉक जब बराबर के शामिल है, कि ऐसी रैलियाँ निकालने से वो मदावा हो पाएगा जो 1 साल से नुकसान हुआ? एक तो ये बात है जिस तरह एजाज भाई साहब ने कहा कि ये दोनों जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इवन अभी जो है कल परसों जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी रखा हुआ है। असल में इशू ये नहीं है, असल में इशू ये है कि इन सियासी जमातें, ये जो हुकूमती इत्तेहादी हैं और जो हुकूमती इक़दामात हैं, उन इस हुकूमत का साथ देने की वजह से इन सियासी जमातों की जो है वो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है कि ये जो लोग हैं जो अनवार सरकार के इक़दामात थे ये इन्होंने कहा ना कि जी 10%, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इलेक्शन के अदादोशुमार देखेंगे तो ये शायद आधा परसेंट 1% लोग थे। फिर अगर आप ये देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्यों, असल तो वजह तलाश करने की ज़रूरत है ना कि कश्मीरियों को तीसरी नस्ल के बाद लाखों इंसानों की कुर्बानियाँ देने के बाद, जानों की कुर्बानियाँ देने के बाद क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है कि इलाके पाकिस्तान। फिर वो कहते हैं कि जी हम इन सियासी जमातों के जो हमारे बुनियादी हुकूक के गासिब हैं उनके कहने पे हम क्यों जो है वो करें। उनका इशू जो है इनकी क्रेडिबिलिटी का इशू था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस ज़रूरत पेश आ गई। ये अच्छा इकदाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, लेकिन ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, आज इसकी क्या वजूहत थी। एक तो ये बात है कि जी मैं ये समझता हूँ कि इसके करने के बजाय कुछ अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के निसाब में जो है वो मसला कश्मीर को और कश्मीरियों और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं और तारीख़ी और मौजूदा सूरत हाल में जो है वो चाहे 2 चैप्टर रखें, 1.5 चैप्टर रखें, उसका कोशिश करनी चाहिए कि उसका इम्तिहान में भी आना ज़रूरी हो, ताकि हर स्टूडेंट को पता हो कि ये एक सवाल जो है वो मसला कश्मीर के वाले से और कश्मीर इशू के ऊपर होगा, वो करेंगे। अब इशू राय साहब जो है, मैं आपको बताऊं कि ये जो गुज़श्ता 10 माह 11 12 माह में अनवारुल हक साहब ने किया, उनके वज़रा ने किया, और जिस तरह का उनका भयानक किरदार था और जिस तरह उन्होंने, हम पहले कह रहे थे कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को जो है हवा दी जा रही है, बताना उसके पीछे मकासद क्या हैं और क्यों इस तरह का काम किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मकबूल भट्ट की शहादत के वक्त भी जो है खुद मुख्तार कश्मीर के हामियों को इतनी पजीराई नहीं मिली जितनी अनवारुल हक साहब के इस दौर और इसके इक़दामात की वजह से हुई है। तो ये असल वजूहत हैं वो यही हैं कि इसकी तरफ जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे इक़दामात ना हों कि हमें जो है वो पाकिस्तान में गाड़ियाँ रोक के उनके ऊपर जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने पड़ें, बल्कि ऐसे इक़दामात करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ कि कल भी हमने जिक्र किया, परसों भी किया, बारहा कर चुके हैं, हमें सिर्फ इस बात के ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए कि इस बहरान में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का क्या किरदार था। ये सारा बहरान जो है उसका अनवारुल हक साहब का ये जो क्रेडिट जो है वो सारा पाकिस्तान की हुकूमत का है ना। 2 लफ्ज़ी केस है, 2 रुपये 59 पैसे जो है वो बिजली पहले भी थी, अभी भी है। 2003 में सिकंदर याद साहब ने लेके दी थी, 2024 में बड़ी मुश्किल से जो है वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की मेहरबानी से मिली। हुकूमत आज़ाद कश्मीर अभी भी नहीं देना चाहती थी। इसी तरह जो है आटे की सब्सिडी जो है उसके लिए इनके लल्ले तलनों के लिए भी जो है उन्होंने 23 अरब रुपए दे दिए। तो ये कह रहा हूँ कि ये सारा जो बोझ है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं, नफरत की सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं और अपना जो है वो खाता चला के जो है वो किसी न किसी तरह अपना लुत्फ़ करके हुकूमत के ये अभी कहते हैं एजाज अब्बासी साहब के आज जो मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के बानी सदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक अदर खान साहब ने वो जो मबूजा जो आज़ाद कश्मीर का सियासी बहरान है
اور اس کے حل کے لیے ایک فارمولہ یعنی تجویز کیا ہے. ان کا لمبی چوڑی ان کا میڈیا ٹاک ہے, اس میں میں 2-3 رکھتا ہوں پوائنٹ یعنی جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ایک تو فاروق ادر صاحب کا کہنا یعنی یہ ہے کہ اس وقت ایک مکالمے کی ضرورت ہے جو آزاد کشمیر میں ڈیبیٹ ہو, یعنی جس میں یعنی کشمیر اور پاکستان کے تعلق اور تحریک آزادی کشمیر اور تکمیل پاکستان, اس کے اوپر سیر اصل بحث ہو رہا ہم نے موجودہ حالات یعنی تاکہ ہم اپنے نوجوان نسل کو آگاہ کر سکیں. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے آغاز کر دیا اور ہم اس کو ڈیبیٹ کرائیں گے چمبر آف کامرس, تاجروں سمیت, اسٹوڈنٹس سمیت کہ ہم موجودہ حالات سارے. پھر انہوں نے ایک تجویز رکھی کہ موجودہ جو آزاد کشمیر گزشتہ الیکشن ہوئے 2021 کو, انہوں نے کہا یہ ایک منظم دھاندلی کے یعنی تحت ہوئے. ایک پارٹی کو راتوں رات کھڑا کیا گیا, یعنی 3 جو رکنی جو جماعت تھی اس کو جا کر 33-34 سیٹیں دی گئی اس کو. اور انہوں نے کہا کہ سارا جو بحران ہے اس وقت اس کا ایک ہی فوری اس کا حل ہے کہ آزاد کشمیر میں نئے سرے سے انتخابات کرا جائے اور شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ہو. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اس طرح کے ساتھ جو ریلیاں نکالی یعنی جا رہے ہیں یا جو آزاد کشمیر سے پاکستان میں جو گاڑیاں داخل ہو رہی ہیں, ان کے اوپر کہیں زندہ آباد مردبہ لکھنا مسئلے کا نہیں, اس سے یعنی اور کشیدگی پیدا ہوگی. تو آپ اس یعنی جو انہوں نے یعنی فاروق ادر صاحب نے جو رکھے پوائنٹ رکھے ہیں, تو آپ اس کو ہم سب سے پہلے آتے ہیں کہ کیا جو موجودہ حالات ہیں, کیا اس میں جو نئے انتخابات, کیا وہ واحد حل ہے یا کوئی اور بھی راستہ موجود ہے؟ کبیل صاحب, وہ رات کو میں سن رہا تھا کسی ٹی وی چینل پر وزیر اعظم کا انٹرویو, تو ان کو اینکر سوال کر رہے تھے کہ آپ اخلاقی ساکھ کھو چکے ہیں, آزاد کشمیر میں بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے, آپ اس کو ٹیکل بھی نہیں کر سکے, لوگوں کے مسئلہ بھی نہیں حل کر سکے, حکومت پاکستان مسائل حل کے لیے, تو کیا آپ کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے؟ تو اس پر انہوں نے کوئی جواب دیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ اس سے کہ بہترین حل یہ بھی ہے کہ آپ اسمبلی توڑ نئے انتخابات کروا دیں. کہنا تھا کہ یہ کسی نے مطالبہ نہیں کیا. ان کا موقف یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے صدر ان کا موقف یہ تھا کہ کسی نے مطالبہ نہیں کیا, حالانکہ قاضی صاحب وہ کر چکے ہیں, اپوزیشن لیڈر کر چکے ہیں کہ پرائم منسٹر فوری طور پر بار کونسل کر چکی ہے, سارے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو. اب اگر وزیر اعظم نے یہی شرط رکھی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی حکمران پارٹی یا اپوزیشن پارٹیاں یا ان میں سے کوئی مطالبہ کرے تو وہ مطالبے پر غور کریں گے, تو فاروق ادر صاحب تو اپوزیشن کے اندر بیٹھے, حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھلا اعتماد پہلے بھی انہوں نے کیا ہے, اب بھی کیا ہے. عطا چودھری یاسین صاحب جو حکمران اتحاد پارٹی کے بڑی پارٹی کے وہ صدر ہیں, وہ تو حکومت کی کارکردگی کو اس میں ویڈیو پیغام کے ذریعے اکثر مسترد کر چکے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ آزاد کشمیر میں مکالمہ کھولنے والی بات, تو یہ بہت ضرورت ہے کفیل صاحب, اس لیے کہ آپ اور میں بھی ایک عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے چیزیں اسٹڈی کرتے رہتے ہیں. میری بھی کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ بھائی اگر جو 70-75 سالہ پرانا ہمارا ایشو ہے, جو طے شدہ ایک فارمولہ, اگر اس کے تحت یہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا تو کوئی حل بتائیں جو قابل قبول ایسا حل ہو, جس کو انڈیا جیسا بڑا ملک بھی قبول کرے, جس کو پاکستان بھی قبول کرے, جس کو کشمیریوں کو قابل قبول ہو. تو وہ کوئی بندہ بھی ایک نیا کوئی حل پیش نہیں کر پا رہا. تو اس لیے جو ڈیبیٹس ہے, اصل علمی ہمارا یہ ہے کفیل صاحب کہ یہ مسئلہ کشمیر جو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا ہے, یہ انٹلیکچل کی ڈیبیٹس میں ابھی تک نہیں آیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فاروق ادر صاحب جو بات کہتے ہیں وہ سیاستدانوں کو جو اپنے نعروں کے طور پر جو سیاسی باتیں کرتے ہیں اس سے ہٹ کر اس کو انٹلیکچل کی ٹیبل پر رکھیں, وہاں ڈیبیٹ کروائیں اور نئی نسل کو بتائیں کہ آخر اس مسئلے کا سولوشن کیا ہے, یہ حل کہاں جا کر ہوگا. یونائیٹڈ نیشن کی اگر قراردادیں 75 سال پرانی ہیں, ان پر عمل نہیں ہوتا تو کوئی اور راستے بھی تو ہمارے 2-3 حل ہونے چاہیے نا, جو 2-3 حل بالکل نہیں ہے سارا. تیسری بات انہوں نے یہ جو وہ کہا جی کہ وہ آزاد کشمیر میں ایک بڑی دھاندلی ہوئی تھی, تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, اس لیے کہ آزاد کشمیر میں فاروق ادر صاحب خود وزیر اعظم تھے. جب ان کی موجودگی میں ان کی ایگزیکٹو میں الیکشن ہوئے تو یہ روایتی بات ہے کہ جب آپ کے فیور میں الیکشن نہ ہوں تو ان کو آپ خلاف کہہ دیتے ہیں, اور جب آپ کی فیور میں ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں شفاف الیکشن ہوئے ہیں. اس سے تو بدتر الیکشن پاکستان میں ہوئے ہیں, دفعہ 47 کے تحت پوری حکومت بیٹھی ہوئی ہے. فاروق ادر صاحب نے اس پر تو آج تک شاید کوئی بات نہیں کی. تو یہ سیاسی پوائنٹ سٹورنگ کے بجائے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ماحول خراب ہو رہا ہے, ہماری سیاسی قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو کسی طرح سے راستہ نکالنا چاہیے, ٹریک پر ڈالنا چاہیے. عامر صاحب کے جو فاروق ادر صاحب نے بات کی ہے یا جو یعنی تجاویز یعنی پیش کیے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور کل جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بات کی, انہوں نے کہا کہ نہ تو مجھے کسی نے آج تک مطالبہ کیا کہ میں فوراً استعفیٰ دوں, اور نہ ہی مجھے کسی نے یہ بات کہی کہ آزاد کشمیر نئے انتخابات کرا جائے. اور ان کو خود یعنی جو ان کے حکومت کے اتحادی ہیں, آج حکومت کے اتحادی نے مطالبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن کرائیں,
اور جو اپوزیشن لیڈر ہے پی ٹی آئی یعنی جس کے ٹکٹ پہ چودھری انور الحق آج وزیر اعظم ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ کر رکھا ہے 2-3 روز پہلے بھی، بار بار کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم اسٹیپ ڈاؤن. دیکھیے رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے جو آپ نے کل کا ریفرنس دیا، تو کل وہ اتفاق سے آگے طلعت حسین تھے، غریدہ فاروقی نہیں تھی. وہ غریدہ فاروقی جو پہلے سوال لکھا لیتے ہیں نا، فکس میچ نہیں تھا. تو وہ طلعت حسین صاحب آپ کو پتہ ہے پھر کھلے ڈولے سے صحافی ہیں، تو جو آزاد رائے والا صحافی ہوتا ہے وہ کبھی کبھی باتیں پوچھ لیتا ہے تو مرضی کے خلاف ان کی چلے گئی. ایک تو یہ بات ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے رات کو پروگرام میں بہت ساری جو ہے نا ایسی باتیں جیسے قوم کو گمراہ کرنے کی اور پردہ ڈالنے کی کوشش کی، خاص طور پہ وہ جو رینجر وا ایشو سے ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اپنے بیانات آپ نے کئی بار سنے ہوگے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اگر عمران خان کہے گا تو 5 سال جو ہے میں ایم ایل اے رہوں گا، نہ رات میرے یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جناب والا انہوں نے کہا جی کہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے، بلے کا ہے، یہ ہے وہ سب ساری چیزیں. وہ تنویر الیاس صاحب کا جو کردار تھا، تنویر الیاس صاحب کی جو انویسٹمنٹ تھی، ابھی یہ جو فاروق حیدر صاحب، یہ جو تنویر الیاس کی ہر بات میں جو کل بھی آپ ڈسکس کر رہے تھے نا کہ وہ پیسے نکال لیتے ہیں. ابھی وزیر اعظم کا تنویر الیاس صاحب سر عام کہتے ہیں نا میں اسے پیسے دیتا رہا ہوں، وہ کہتے رہے نا میں پیسے دیتا رہا ہوں، الیکشن میں نے فائنانس کیا ہے، سارا الیکشن کیا، یہ کیا وہ کیا. وہ تو کہتے ہیں پہلے تو کہتے ہیں کہ بہت سارے حلقے میں لوگوں کو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہرانے کے لیے بھی پیسے دیتا رہا ہوں. تو بے خیر وہ ان کو وزیر اعظم کیونکہ خود تنویر الیاس صاحب سے پیسے لیتے رہے ہیں تو انہیں سب لگتا ہے وہ سارے ہی لوگ ان سے پیسے لیتے ہیں. لیکن جو راجہ فاروق حیدر صاحب کی بات ہے، انہوں نے ریاست گیر ڈائلاگ کی بات کی ہے، میں اتفاق نہیں کرتا اعجاز بھائی صاحب نے وہ مسئلہ کشمیر کی طرف لے گئے، خالصتاً آزاد کشمیر کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور سیاسی بحران کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بوجھ ہے یہ ریاست برداشت نہیں کر سکتی. انہوں نے مالی بحران کی بات کی ہے آزاد کشمیر میں، یہ جو ایک نظریاتی بحران ہے اس کی طرف بات کی ہے. تو یہ اچھی بات ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ انٹلیکچوئل سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی جماعت سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کا آغاز ہونا چاہیے. بالکل فاروق حیدر صاحب اگر ان کی لائن یہ نہیں بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کو اگر آپ قومی دھارے میں نہ لے کے آئے واپس، اور آپ یہ دیکھیں نا کہ فاروق حیدر صاحب نے یہ ریاست گیر مکالمہ جو ہے مسلم لیگ نون کے زیر انتظام نہیں کیا. انہیں پتہ ہے کہ میری سیاسی قیادت میں جان نہیں ہے اور وہ کسی پریشر کا شکار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق حیدر صاحب نے بڑا ویژنری فیصلہ کیا ہے. عوام جو ہے چارج ہے، عوام جو ہے وہ چاہتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ڈائلاگ کے ذریعے ہی آزاد کشمیر میں پاکستانیت کو بھی مضبوط کیا جا سکتا ہے، نظریہ علاقے پاکستان کو بھی مضبوط کیا جا سکتا ہے. پاکستان کی جو علاقے پاکستان کیا کہتے ہیں آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں جو کردار ہے اس کو بھی جو ہے وہ اجاگر کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ جو مسائل ہیں جس طرح کا جو آج کل یہ جو 8 مئی سے لے کے 13 مئی کے واقعات کو بنا کے پاکستان اور نظریہ پاکستان اور علاقے پاکستان، دیکھیں نا انوار الحق سرکار کا کوئی کچھ کرے نہ کریں، ان کے اوپر اگر ایک لفظ ہو، اگر ایک جملے کی اگر انوار الحق صاحب کے اوپر 4 شیٹ ہو ان کی 1 سالہ حکومت میں، تو انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر پاکستانیت کا جنازہ نکال دیا. اور عباس صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یعنی 3 مطالبات یعنی جو حکومت پاکستان کی بھرپور معاونت سے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی دلچسپی سے مسئلے حل ہوئے، اور جو بقیہ مطالبات تھے جو حکومت آزاد کشمیر یعنی 4 فروری کو ایک نوٹیفیکیشن کر کے اس کو طے کر چکی ہے، ان کو حل کرنے کی بجائے اس طرح پیش بندی کرنے کی بجائے یہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. پھر دوبارہ بھی یعنی پھر جو ہے نا 27 کو احتجاج کی کال ہے. تو یہ بجائے حل کرنے کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو باقی جماعتیں ہیں، مسلم کانفرنس، یہ بیٹھ کے تھے یہ مسئلے حل کیوں نہیں کرے جو ان کے ذمہ ہیں، ان کو حل کرنے کے بجائے ریلیوں سے کیا مطمئن ہو جائیں گے جو لوگ عوام کے لوگ. کفیل صاحب اس میں ایک مطالبہ جو ہے جو باقی ماندہ مطالبے ان میں وہ جوڈیشل کمیشن بنانا تھا اور اس کے بعد فیصلہ کرنا تھا، نہیں عدالتی کمیشن بنا کر مراد کا فیصلہ کرنا تھا کہ وہ جو انہوں نے مطالبہ کیا وہ بھی، اور جو ثانیہ مظفر آباد اس کے جوڈیشل کمیشن بن کے ملزمان کا میرے خیال میں باقیوں کی شاید حکومت کو اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ساری اشرفیہ کو قربانی دینی پڑے گی اور وہ بالکل نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں گلو ملو کر کے ان چیزوں کو الجھایا جائے اور حالات خراب کیے جائیں. تو یہ کم از کم جو ہم پر قربانی لگ رہا، ہماری قربانی لگ رہی ہے مراد کی شکل میں، اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بلکہ سادہ اور آسان کام تھا. آپ اپنی تنخواہیں، آپ اپنے وہ ضروری جو چیزیں آپ نے آئین کے اندر جن چیزوں کو رکھا ہوا ہے، وہ جو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ نے لوگوں کو مراد دی ہوئی ہیں. اور میں 2-3 بات پہلے بات کر چکا ہوں کہ 500-700 آدمی ہے جو آزاد کشمیر کے وسائل سارے لوٹ کر کھا رہا ہے. آپ اس کو کم کریں، آپ ان میں کٹ لگائیں. آپ کے بچے سرکاری گاڑیاں لے کر اسکولوں کے باہر نہ کھڑے ہوں، آپ کے بچے ان کے ڈرائیوریاں نہ سیکھیں. آپ کو
ایک عام غریب آدمی کے بچے کو آپ ڈسپلن کی گولی اسپتالوں میں فری نہیں دے رہے اور آپ گورنمنٹ کے پیسوں سے سرکاری پیسوں سے کانوں کے علاج کروانے کے لیے لندن اور امریکہ کے اسپتالوں میں جاتے ہیں اور ووچر آزاد کشمیر کی اس خزانے پر ڈالا جاتا ہے. اس طرح کی طرز عمل جب تک یہ بند نہیں کریں گے یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ ان کو قربانی دینی پڑ سکتی ہے, جس کی وجہ سے یہ اس ایک مطالبے کو روکنے کے لیے باقی بھی انہوں نے میں رائے صاحب اس میں ایک اضافہ کروں. سردار ظفر صاحب ہوتے ہیں صدارتی سیکرٹری جو بعد میں چیئرمین CBR بھی رہے ہیں اور آج کل مجھے پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں. وہ جو ہے وہ سرکاری گاڑی نہیں استعمال کیا کرتے تھے. وہ ان کے بچے کبھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ارنا میرا جو ہے وہ راولہ کوٹ کے رہنے والے ہیں, تو ان کا جو اپنا کیری ڈبہ ہوتا تھا تو جب کمشنر تھے تو ان کے اس کے اوپر بچے جاتے ہوتے تو چڑھائی نہیں چڑھ سکتا ہوتا تھا, وہ پینسل نہیں استعمال کرتے ہوتے تھے. مگر اب جو ہے ہمارے پاس آزاد کشمیر میں ایسا سٹف اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر چھوڑ دیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر اتنی جو ہے وہ کرتے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنی وزیر اعظم کی جو طاعات مرات ہیں اسے ختم کرنے کا کیوں نہیں اعلان کرتے؟ اس میں تو سابق وزراء اعظم کی سابق وزراء اور سابق صدور یعنی آغاز ادھر سے کرنا, اپنے آفس سے کرنا. ایک بندہ 6 مہینے کے لیے MLA بن جائے تو تاحیات پینشن لیتا رہتا ہے. یہ کچھ عامر صاحب ابھی آتے ہیں کہ جو ایکشن کمیٹی کا بڑا مطالبہ ہے, جو بار کونسل اب وکلاء کی تمام تنظیمیں یعنی آزاد کشمیر بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بار بار مطالبہ کر رہی ہے پریس کانفرنس کر کے کہ جو سانحہ مظفر آباد ہوا, جو رینجرز کے ہاتھوں سے 3 بے گناہ جو نوجوان مارے گئے, ان کا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. پھر جو ان کے بقیہ مطالبات اس طرف نہیں ہو رہی ہے تو یہ بجائے اس طرف یعنی اس طرف کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ مطالبہ جو ہے صرف وکلاء کا یا سول سوسائٹی کا یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا نہیں ہے. آزاد کشمیر کی تمام آبادی کا, ماں سوائے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا, آزاد کشمیر کے وزیر داخلہ کا اور چند ان وزراء کا اور چند ان بیوروکریٹس کا جو اس معاملے میں شامل تھے, اس کے علاوہ یہ پوری ریاست کا اور دنیا بھر میں بسنے والے سارے کشمیریوں کا انسانی حقوق کے اوپر اور انسانی آزادیوں کے اوپر یقین رکھنے والے ہر دنیا کے بندے کا یہ مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو قتل و غارت ہوئی ہے اس کا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اب میں آپ کو رائے صاحب اس کی جو بات بتاتا ہوں کہ اس یہ کیوں نہیں بڑھ رہا, اس کا کون مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے رائے صاحب کہ سب سے پہلے یہ بات کہ ہوا کیا ہے. پہلے یہ بات ہے کہ جس دن آزاد کشمیر میں رینجر جو ہے وہ کوہالہ سے جا رہے تھے, آپ کو یاد فیصل اٹور صاحب نے کہا 12 کر دیا اور 12 مئی کو واپس کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب کی مداخلت پہ واپس کیا اور یہ کیا وہ کیا, اور بعد میں انہوں نے وہ اپنا ٹویٹ بھی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا. ہوا یہ رائے صاحب کہ جب یہ بات پتہ چل گئی کہ مری سے آگے رینجرز گئے, تو جب یہ بات سوشل میڈیا پہ چلی تو ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی. تو کوہالہ کے اندر انٹر ہوتے ہی انہیں کہا گیا کہ اس وقت جو ہے کراؤڈ چارج ہے تو آپ جو ہے واپس چلے جائیں, اور یہ طے پایا کہ یہ رینجر جو ہیں ہم نے ادھر سے واپس بھیج کے لوگوں کو کہا گیا کہ رینجرز واپس چلے گئے. اس سے پہلے رائے صاحب 2 دن پہلے مظفر آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا وزارت داخلہ کی طرف سے. سیکرٹری داخلہ نے, وزیر داخلہ نے اور جو انتظامیہ تھی انہوں نے رینجرز کی درخواست کی اور کہا گیا کہ جی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اور کچھ امارات کی حفاظت کے لیے جو ہے رینجرز تعینات کرنے ہیں. آزاد کشمیر کے وزارت داخلہ نے باقاعدہ جو ہے رینجرز کو مانگا. یہ جو ایک سوال ہے نا کہ رینجرز کیوں آئے, یہ وزارت داخلہ آزاد کشمیر نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ رینجر جو ہے حکومت پاکستان سے مانگے. کوئی رینجر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بھول کے نہیں اندر چلے گئے. اس کے بعد رائے صاحب یہ ہوا کہ انہیں کہا گیا کہ جی آپ ادھر کوہالہ سے انٹر نہ ہوں, آپ واپس چلے جائیں اور واپس آپ جو ہے وہ برار کوٹ والی سائٹ سے یعنی یہ تجویز ہے حکومت آزاد کشمیر نے باقاعدہ کہا, اور یہ کہا گیا روٹ بتایا کہ آپ نے ادھر سے جانا ہے اور آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے آزاد کشمیر میں اندھیرے کے اندر انٹر ہو جائیں اور آپ جو ہے متعلقہ جگہوں پہ پہنچ جائیں. ان کا ظاہر پلان تھا, انہوں نے رینجرز بلائی ہوئی تھی. اب یہ کیونکہ جب ایف سی اور سی ایف جو فرنٹیئر کانسٹیبلری والی اور پنجاب کانسٹیبلری والی جو لیٹر باہر آ گئے تھے, اس کے اوپر جو ریئیکشن ہوا اس کی وجہ سے حکومت آزاد کشمیر ڈری ہوئی تھی. لیکن جو ہے وہ چاہ رہی تھی, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے نا انوار الحق صاحب جو ہے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں یہ کروں گا, دوسری طرف جو ہے وہ غلط بیانی کر کے لوگوں کو وہ کیے ہوئے. خیر اینی وے رائے صاحب یہ لوگ براستہ ایبٹ آباد وہاں سے گئے ہیں اور صبح انہوں نے پہنچنا تھا فجر سے پہلے. ان سے غلطی یہ ہوئی کہ ایک تو پہاڑی علاقہ تھا, بٹراسی کے موڑوں میں رائے صاحب کہتے ہیں کہ جی رینجر رک گئی اور انہوں نے ناشتہ کیا کیمپنگ کر کے, تو جس کی وجہ سے ان کے 3 گھنٹے ضائع ہو گئے. اور جب وہ واپس دوبارہ وہ آئے انٹر ہونے کے لیے انہوں نے کہا لیٹ ہو گئے تھے, تو روشنی اور دوپہر کا وقت ہو گیا تھا. تو اس وقت بعد جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ سمجھی کہ نہیں ہے, اور اس ان بٹوین جو ہے وہ ان سے چیزیں مس مینج ہوئی اور وہ آئے
اور ان کے آنے کے اوپر یا تو یہ بات ہے آزاد کشمیر حکومت جو ہے معاملات سیٹل ہو چکے تھی, آزاد کشمیر کی انتظامیہ, آزاد کشمیر کی وزارت داخلہ جنہوں نے بلایا ہوا تھا انہیں, تو ان کو وہ چاہیے تھا نا کہ اس کی حفاظت آج معاملہ طے ہو گیا, پھر اب ان کی ضرورت نہیں تھی. انہیں کہنے کے بجائے, انٹیمیٹ کرنے کے بجائے جب وہ رینجرز آ گئے تو ایک حادثہ پیش آیا جس میں آزاد کشمیر کے 3 نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس کا ایک کی اطلاع یہ ہے کہ بعد میں اس کی شہادت ہوئی, اور 4 لوگ اور درجنوں لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے. میرا صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بات طے ہو جانی چاہیے تھی نا کہ یہ شہید ہو گیا, یہ شہید ہو گیا. جو لوگ زخمی ہیں ان کا بھی پتہ ہے, اسپتالوں میں پڑے ہوئے ان کا بھی پتہ ہے جنہیں گولیاں ماری گئی. ایک تو یہ بات ہے ان لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اس وقت جلوس جو تھا رائے صاحب وہ کئی کلومیٹر دور تھا, اور یہ لوگ جو ہے نہتے سڑکوں کے اوپر کھڑے, اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. یہ ہوا واقعہ. اس کے بعد رائے صاحب یہ ہوا کہ ہماری حکومت آزاد کشمیر کا جو گھناؤنا کردار سامنے آیا, اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک قسم کا اسے ہم یہ کہیں کہ جی شہداء کو کمپنسیشن, آپ کو پتہ نواز شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا, انہوں نے 23 ارب روپے دے دیے, تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کریں گے. وہ اب جو ہے آپ یہ بتائیں کہ مقصد آپ کسی جو حکومت ہے, ریاست جو ماں ہوتی ہے, اگر کسی واقعے کے اوپر, کسی حادثے کے اوپر, یہ گاڑی لگ جاتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے, تو لوگ مر جاتے ہیں, تو ان کے لیے حکومت کمپنسیشن کا اعلان کرتی ہے نا. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے 50 لاکھ روپے کمپنسیشن کا اعلان کیا ان لوگوں کے لیے. تو 4-5 وزراء, دیوان علی خان چغتائی صاحب, عبد الماجد خان صاحب, محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ, بیگم امتیاز نسیم صاحبہ اور احمد صغیر صاحب جو ایڈوائزر ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں میاں وحید صاحب, اور کیا کہتے ہیں ان کا نام, کیا کہتے ہیں جاوید ایوب صاحب کا بھی, لیکن ان لوگوں کی تصدیق ہوئی کہ یہ لوگ گئے مختلف گھروں میں. تو جو شہداء کا جو ہے وہ اسے اب خون کا سودا کہیں, ان کی کمپنسیشن کہیں, انہوں نے انہیں 50 لاکھ روپے اور ایک نوکری کی آفر کی, اور انہیں کہا ہے جی کہ آپ کسی قسم کا کوئی مقدمہ دے دیے, آپ انہیں 50 لاکھ روپے, 50 لاکھ روپے, یہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا 50 لاکھ روپے. وہ دیکھیں نا یاشی لوگوں کو پیسے پہ گئے نا, وہ تو ایسی بات نہیں ہے, وہ تو شروع سے اپنے پیسے سے کب دیتے ہیں وہ. خیر وہ 50 لاکھ روپے, 50 لاکھ روپے اور ایک نوکری انہیں دینے کا کہا گیا. اب ایشو یہ ہے کہ ریاست نے جو اعلان کیا ان پیسوں کے اوپر جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی شہداء کا جو ہے وہ FIR نہ درج کرائیں, اور انہیں ڈرا دھمکا کے FIR جو ہے وہ نہ درج کی. ابھی تک اس ریاست میں یہ کہتا ہوں پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر ہے, یہ دنیا میں کیسے جائیں گے, کل یہ اقوام متحدہ میں کیسے فیس کریں گے, کیا کریں گے, انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے کیسے فیس کریں گے, کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ 3-4 لوگ شہید ہو گئے, درجنوں زخمی ہو گئے, ابھی تک اس کی نہ FIR درج ہوئی ہے. جوڈیشل کمیشن کے اوپر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ لائقین مطالبہ کریں, پوری ریاست آپ کے ساتھ, پوری دنیا آپ کے ساتھ مطالبہ کر رہی ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. آیا جوڈیشل کمیشن صرف مرنے والوں کا ہے, جو بے گناہ لوگ آپ کے جوڈیشل آپ سے انصاف لینے کے لیے, آپ کے جوڈیشل کمیشن کے لیے آپ کو بے گناہ مرنا پڑتا ہے. مگر یہ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو, ان کی کابینہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کیسے آگے لے کے جایا جا سکے. لیکن یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ جن لوگوں کو جو آپ نے کمپنسیشن دی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 50 لاکھ روپے اور ایک جو ہے نوکری کی آڑ میں وہ ان کا مقدمات نہیں درج کر رہے, کہہ رہے ہیں جی ہماری ڈیل ہوگی ان کے بچوں کے ساتھ اور کے ساتھ. ابھی ہم آتے ہیں کہ جو کل جو وزیر اعظم صاحب نے اپنی کابینہ میں یعنی توسیع کی اور پیر صاحب کو شامل کیا, اور اطلاعات ہیں کہ ان کو وزارت اطلاعات کا قلمدان بھی سونپا جا رہا ہے. تو آج فاروق ادر صاحب نے اس کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا, کہ پہلے سے ایک آزاد کشمیر حکومت کے اخراجات کے حوالے سے عوام کے اندر سخت رد عمل ہے, اور لہٰذا تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کابینہ کی توسیع اور پھر مولوی صاحب کو جو وزارت اطلاعات کا یہ کفیل صاحب وزیر اعظم کا اقدام میرے خیال میں اخراجات کا اضافی بوجھ شاید کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ پیر صاحب کے پاس پہلے ایک پورٹ فولیو تھا اور وہ منسٹر کے برابر ان کے پاس ہوتا تھا. اس کو اور لگ جائے گا نا, البتہ یہ ضرور ہے, چیئرمین کوئی اور آ جائے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ایک بندے کو پروموٹ کر کے اوپر بٹھا کر, وہ اطلاع یہی ہے کہ عمر صاحب نے بھی کل بتایا تھا, اور ویسے بھی اطلاع پھیلی ہوئی ہے کہ ان کو وزیر اطلاعات بنا رہے ہیں. جو بھی ہو ہمارے خواہش ہے کہ ظاہر وزیر اطلاعات ہی بنے. پیر صاحب اچھے آدمی ہیں, ان کی ہمارے ساتھ اچھی اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھی انٹریکشن ہے, لیکن اپنی اتحادی پارٹیوں کو انہوں نے 2 ٹوک واضح پیغام دیا ہے کہ میں فیصلے اپنی مرضی سے کروں گا, آپ کی ڈکٹیشن چاہے فاروق ادر صاحب پریس کانفرنس کے ذریعے دیں, چاہے چودھری یاسین صاحب ویڈیو پیغام کے ذریعے دیں, آپ کی ڈکٹیشن پر میں فیصلے نہیں کرتا, اور نہ آپ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, اس لیے یہ ہے میرا فیصلہ. ورنہ اگر اتحادی پارٹیوں کو ان کو خیال ہوتا تو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ
चौधरी इस्माइल साहब ज़मीनी इलेक्शन जीते थे। मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर टोटल 4 वज़ीर हैं। दूसरी पीपल्स पार्टी वालों को तो फिर भी 12-14 लोग हैं ना जी, उनके एक आध वजीर और बनने की गुंजाइश भी मौजूद है। हालांकि इनके वज़ीर-ए-आज़म का अपने फायदे में था। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 टोक उनको पैगाम दे दिया है। आमिर साहब अभी आप क्या कहेंगे? देखिए राय साहब, एक तो ये बात है कि 40 के करीब वजीर हो गए हैं, गुड गवर्नेंस है, इसके ऊपर अब क्या कहा जा सकता है कि जिसके क्या जस्टिफिकेशन है? ये गुड गवर्नेंस सरकार के जो वज़ीर-ए-आज़म है ये वही बता सकते हैं कि जी उन्होंने क्यों दिया, और एक एक गाड़ी अभी कल जो सिर्फ कर्नल वकार नूर साहब को मराद दी गई हैं, अगर उसका आप महीने बाद उसका हिसाब लगाएंगे तो शायद 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो कौमी खजाने, ये जो टैक्सेस के पैसे हैं आज़ाद कश्मीर के गरीब अवाम के, उसमें से एक जो उनको क्या जरूरत है? वज़ीर दाखिला भी हैं और आप फिर बात नहीं समझ रहे हैं, उनको तो इशू कोई नहीं समझ रहे। छुप के आप रेंजर बुला लेते हैं, छुप के आप FC बुला लेते हैं, छुप के आप पंजाब कांस्टेबलरी बुला लेते हैं, वो लोगों को मारती है, 3-4 लोग शहीद हो जाते हैं, दर्जनों जख्मी हो जाते हैं, ठीक है जी। आप कहते हैं उनकी हिफाजत, तो मैं ये कहता हूँ ये अच्छा किया, में निकल कर देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए तो जो है वो उस कार्ड की जरूरत है, और ये अच्छी बात है उनकी हिफाजत, ज़ाहिर कीमती आदमी है कर्नल साहब, उनकी हिफाजत जो है वो वाकई जरूरत, मैं समझता हूँ ये अच्छा इकदाम है। लेकिन कौमी खजाने के ऊपर जो है वो 10 लाख रुपए महीने का बोझ पड़ेगा। जहाँ तक राय साहब ये कहा है कि वज़ीर इत्तलात के वाले से, तो मैं एक तो ये बात है कि बड़े ही माकूल आदमी हैं पीर मदद सईद शाह साहब, उनसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं अगर वो वज़ीर इत्तलात बने। अब इशू ये है कि वज़ारत इत्तलात खाली नहीं है, उधर जो है वज़ीर इत्तलात से लेके जो है वो क्या कहते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इश्तिहारात तक का तो कब्जा अनवारुल हक साहब पहले से बुक है। अब मुझे ये बताएं कि असिस्टेंट डायरेक्टर इश्तिहारात के नीचे जो है वो एक इंफॉर्मेशन अफसर आ सकता है, क्या करेंगे? अगर तो वज़ीर इत्तलात ने असिस्टेंट डायरेक्टर इश्तिहारात के इख्तियारात भी वज़ीर-ए-आज़म के पास हैं, डायरेक्टर इश्तिहारात के भी उनके पास हैं, सेक्रेटरी इत्तलात के भी उनके पास हैं, इश्तिहारात तकसीम उन्होंने करने हैं, हर काम जो उन्होंने करना है। एक तो ये बात है कि ये जो है मैं ये समझता हूँ कि पीर साहब ये हैं, इनका इससे दूसरी नहीं, अगर मेरी बात नहीं समझ रही, ये तो पीर साहब का चॉइस है ना। अगर तो उन्होंने मगर अगर उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर इश्तिहारात तक के भी वो इश्तिहारात है तो फिर तो उनका है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि माजिद खान साहब के हवाले से कहा जा रहा था, माजिद खान साहब बहुत अच्छे स्पोक्समैन थे, और माजिद खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस तरह इस्तेमाल किया है ना, और जिस तरह उन्हें टिशू पेपर की तरह अनवारुल हक साहब ने इस्तेमाल करके तर्जमान बना के वो पूरा ये काम करा करू के आखिर के ऊपर माजिद खान साहब फेंका जनाब वाला भी कर देते हैं ज़्यादतियों का। चले वो तो ये तो ये करें, लेकिन ये बात है कि जी पीर साहब अगर तो बतौर वज़ीर इत्तलात हुकूमती स्पोक्समैन अगर तो वो ये समझते हैं कि उन्होंने सिस्टम चलाना है, तो फिर तो उन्हें मकसद पूरी तरह जो है वज़ारत इत्तलात लेनी पड़ेगी। दूसरी ये बात है साहब कि मेरा ये ख्याल है कि ये वज़ारत इत्तलात जो है वो अनवारुल हक साहब, ये भी मुमकिन है कि अगर मैं ये कहूँ कि शायद अनवारुल हक साहब से वज़ारत इत्तलात किसी और ने ले ली हो, तो एक इशारा ये भी मिलता है कि जी अमर साहब, शुक्रिया अमर साहब आपका। पीर साहब का आस्ताना बड़ा तगड़ा है आपको। नाज़रीन, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में ज़रा जो इस्तेकाम पाकिस्तान या मतलब पाक फौज जिंदाबाद की रैलियाँ निकाली जा रही हैं, इस वक्त जो इस्तेकाम आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत है, और गुज़श्ता 1 साल से जिस तरह के साथ आज़ाद कश्मीर की सियासत के साथ खिलवाड़ किया गया, आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों को मफलूज किया गया और सियासी किरदार ख़त्म करके उसका नतीजा ये निकला कि आज आज़ाद कश्मीर में तमाम जो बड़ी जमातें हैं और इनको कहा गया है कि आप जाकर अभी वहाँ पाकिस्तान का बयानिया या जो पाकिस्तान और कश्मीर का जो रिश्ता है इसकी जो तजदीद अहद है, ये वक्त की ज़रूरत है। तो ये इसको तस्लीम करें। जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार अदारे हैं, उनको चाहिए को इस बात का जायज़ा लें कि गुज़श्ता 1 साल से जो आज़ाद कश्मीर के निज़ाम के साथ, आज़ाद कश्मीर की सियासत के साथ, आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों को साथ जो फ़ारग किया गया, ये क्यों किया गया, ये पॉलिसी किसने बनाई थी, और आज अगर ये तमाशा लगा हुआ है पूरे आज़ाद कश्मीर में तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? जब तक आप इसकी हकीकत नहीं तस्लीम करेंगे, जितनी मर्ज़ी ये रैलियाँ निकालें, आज़ाद कश्मीर में जो मर्ज़ी आप जितने बड़े और पैकेज दे दें, यानी शहबाज शरीफ साहब, इससे बात बनेगी नहीं। इसका एक ही हल है कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है ये सियासी लोगों को हवाले की जाए, आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों का उनको किरदार वापस किया जाए, ना सिर्फ मसला कश्मीर बल्कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को बाख्तियार हो, और हुकूमत तब बाख्तियार होगी कि सियासी जमातों को बाख्तियार किया जाए। कल दोबारा हाज़िर होंगे, कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।